السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ تاریخی دن ہے آج سے 2 سال پہلے پاکستان میں عام انتخابات ہوئے اور یہ کہا گیا کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں صاف اور شفاف حکومت کا اب قیام عمل میں آئے گا۔ آج کے دن اعلان ہوا، جو رزلٹ سامنے آئے تھے اس سے نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ تحریک انصاف کی حکومت معرض وجود میں آئی۔ تو آج 2 سال مکمل ہونے پر تحریک انصاف کے تمام اہم رہنماؤں نے اپنے پیغامات جاری کیے ہیں، اپوزیشن نے بھی پیغامات جاری کیے ہیں۔ ایک طرف کا کہنا یہ ہے کہ یہ تاریخی دن ہے، اس دن ملک کی تقدیر بدلی اور ملک ایک نئے راستے پر چلا، جبکہ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کا دن ایک تاریخی نہیں بلکہ سیاہ دن ہے، اور آج جو حکومت معرض وجود میں آئی تھی، یعنی آج 2 سال پہلے ہونے والے الیکشن کے نتیجے میں اس نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے سچ پر مبنی نہیں تھے۔ تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں اس پر تو بات کریں گے، اور ایک مختصر سا جائزہ لیں گے، کیونکہ تفصیل سے بات کریں گے اس دن جس دن تحریک انصاف اپنی 2 سال کی کارکردگی قوم کے سامنے لے کر آئے گی، اور اس کی وہ تیاری بھی کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ نیب اس وقت ہدف تنقید بنا ہوا ہے۔ نیب کے قانون کے حوالے سے کیا سوچا جا رہا ہے، کیا فیصلے ہوں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ کلبھوشن یادو کا جو معاملہ ہے اس پر بھی پارلیمنٹ میں بڑی بات چیت ہوئی ہے، اس پر بھی بات چیت ہوگی۔ لیکن سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ مہنگائی اور عوام کی جو پریشانی ہے وہ آج الیکشن 2018 کے 2 سال کے بعد بھی کیوں اس میں کمی نہیں آ سکی، عوام اس وقت اطمینان کا سانس نہیں لے سکتے، سب سے اہم معاملہ یہی ہے۔ مہمانوں کو میں آپ سے تعارف کراؤں، ہمایوں اختر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جناب قمر زمان کائرہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ کائرہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کائرہ صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا، 2 سال ہوئے ہیں الیکشن کو پورا ہوئے، اور بلاول صاحب نے بار بار یہ بات دہرائی ہے کہ یہ الیکشن نہیں سلیکشن تھا، اور انہوں نے یہ اصطلاح بھی دی کہ سلیکٹ وزیر اعظم ناٹ الیکٹ۔ تو 2 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ احتساب سب سے بڑا نعرہ تھا۔ احتساب کو دیکھیں تو نواز شریف صاحب باہر ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب باہر ہیں، خواجہ برادران باہر ہیں، رانا ثناء اللہ باہر ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف آ جائیں تو آصف علی زرداری صاحب باہر ہیں، آغا سراج درانی صاحب باہر ہیں، ڈاکٹر عاصم باہر ہیں، شرجیل میمن باہر ہیں، اور سب باہر ہونے کے بعد احتساب کا ادارہ جو ہے وہ بھی اس وقت مورد الزام ہے، اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے۔ کہاں کھڑے ہیں سر اس ایک پوائنٹ پر؟ احتساب حکومت کا سب سے بڑا نعرہ تھا۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ حکومت جس طرح آئی اس کے بارے میں آپ نے ٹھیک کہہ دیا۔ ہمارا نقطہ نظر پہلے دن سے تھا کہ یہ آئی نہیں لائی گئی ہے، اور کچھ قوتوں نے، طاقتوروں نے یہ حکومت انسٹال کرا دی ہے۔ وہ جو انسٹال ہوئی، جس طرح الیکشنز کرائے گئے، یا جس طرح الیکشن کرائے جاتے ہیں، جس طرح جماعتیں بنائی اور توڑی جاتی ہیں یا توڑی جاتی رہی ہیں، اس کے بارے میں تو پچھلے دنوں سپریم کورٹ کے آنے والے فیصلوں نے بہت سارے حقائق بیان کر دیے۔ یوں تو وہ نیب کے بارے میں باتیں تھیں، نیب کے حوالے سے تھی، لیکن وہ پنجابی کے ایک مثل ہے نا کہ سنانیاں تینوں کہنیاں نو، یعنی منہ بیٹی کی طرف ہے اور رخ جو ہے گفتگو کا وہ بہو کی طرف ہوتا ہے، تو وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت جب آئی تو آنے سے پہلے انہوں نے کچھ پرومسز کیے، بے شمار پرومسز کیے۔ نمبر 1، ہم آئیں گے روزگار عام ہو جائے گا، ہم آئیں گے مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، تیل سستا ہو جائے گا، بجلی سستی ہو جائے گی، ہم آئیں گے دنیا ہم پہ زیادہ ٹرسٹ کرے گی، دہشت گردی پہ قابو ہو جائے گا، یہ ہم آئیں گے تو دنیا لوگ لائنوں میں لگ کے ٹیکس دیں گے، ہم آئیں گے تو ہم احتساب کریں گے، ہم آئیں گے تو پتہ نہیں دنیا میں ہم کیا کر دیں۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج حالت یہ ہے کہ کوئی ایک سیکٹر، کوئی ایک اکانومی ہو، معاشرت ہو، کوئی سیکٹر بھی، یا سوشل سروسز ہو، کسی ایک سیکٹر میں اپنے وعدے کے طرف سمت بھی گورنمنٹ کی نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے میڈیا بھی اس پہ سراپا احتجاج ہے، لوگ بھی سراپا احتجاج ہیں۔ مہنگائی ہے بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری ہے بڑھتی جا رہی ہے، ملک کی اکانومی گرتی جا رہی ہے، ہم جہاں چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے بھی گر گئی۔ اب ان کا جو سب سے بڑا نعرہ تھا وہ تھا احتساب۔ 2 سال کے بعد آج احتساب کا نظام کہاں کھڑا ہے، سوائے اس کے کہ یہ ہمیں تانے دیں کہ جی وہ چیف چیئرمین صاحب تو آپ نے لگائے تھے، وہ فلاں تو آپ نے کیا تھا۔ اچھا بھائی، ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ اچھا آدمی آئے، فرض کرے نہیں آئے، تو آپ کا تو نعرہ یہ تھا کہ انہوں نے سارا ملی بھگت سے کیا ہوا ہے۔ تو 2 سال میں آپ نے نیب کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے شہزاد اکبر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے علاوہ وہ کون سا کام ہے جو کر دیا ہو؟
اور وہ جو آپ کی کارکردگی ہے اس کا منہ بولتا ثبوت عدالتیں ہیں. جو آپ فرما رہے ہیں عدالتوں کے فیصلے ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں, ایک نہیں 2 3 4 فیصلے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ آج لوگ باہر ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے اوپر کسی عدالت نے کوئی فیصلہ دیا ہے, کوئی ریفرنس ان کے اوپر فائنل ہو گیا ہے؟ سالوں گزر گئے. اگر نیب کے وہ ریفرنسز جو سالوں بعد بھی آج انکنکلوسیو پڑے ہوئے ہیں, عدالتوں میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, گواہیاں نہیں دے سکتے, تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ صحیح. تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ حکومت اپنے سب سے بڑا دعویٰ یعنی احتساب کا نظام, نہ اس میں کوئی بہتری لا سکی, لوگوں کو پکڑ سکی, نہ باہر سے دولت واپس لا سکی, نہ روزگار دے سکی, نہ مہنگائی کنٹرول کر سکی, نہ تیل چینی بجلی سستی کوئی کر سکی. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو بھی اس گفتگو میں شامل کروں. ڈاکٹر صاحب, آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر کرونا نہ ہوتا تو آج کا دن ہم یوم سیاہ کے طور پر مناتے. سر, آپ کی کیا فیلنگز ہیں آج کے دن کو لے کر؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کس زاویے سے اس کو دیکھنا چاہیں گے. اگر آپ معیشت کے زاویے سے دیکھیں تو ایک غریب آدمی کی زندگی میں کیا چیز اہم ہوتی ہے؟ غریب آدمی کو نوکری چاہیے, اور غریب آدمی چاہتا یہ ہے کہ مہنگائی ایسی نہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال یا بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال نہ کر سکے. تو چلیے اسی کو لے لیتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے. جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو ترقی کی شرح 6% تھی. یہ ہے وہ شرح, یعنی جب ترقی ہوتی تو لوگوں کو نوکریاں ملتی. وہ شرح جو ہے وہ 1.9 پہ آ گئی تھی کرونا وائرس سے پہلے, اور اب وہ منفی میں چلی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی. اور یہ کرونا والی بات بھی جو ہے کچھ غلط ہے, کیونکہ پچھلے سال ہی وہ 1.9 پہ آ گئی تھی, اور اس سال بھی تخمینہ یہی تھا. دوسرا جو نوکریاں ملنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیولپمنٹل فنڈ سے. تو ہمارے زمانے میں تقریباً 1000 ارب کا بنایا گیا تھا ڈیولپمنٹ فنڈ, تاکہ سڑکیں بنے, لوگوں کے گھروں کی دہلیز کے سامنے سے نوکریاں گزریں, ان کے دروازوں پہ دستک دیں. اب وہ جو پچھلے سال تقریباً 400 کچھ ارب کے اوپر ڈیولپمنٹل فنڈز آ گئے, اور اس مرتبہ بھی ڈیولپمنٹ فنڈ بہت کم رکھے گئے ہیں, اور خرچہ اس سے بھی کم ہوگا. چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں, مہنگائی کی بات کر لیتے ہیں. مہنگائی کی شرح جو ہمارے زمانے میں تھی وہ 4% تھی, اور کھانے کی مہنگائی جو ہے اس کی شرح 1-1.5% پہ آ گئی تھی. اب آپ موجودہ حکومت میں دیکھیں کہ پچھلے سال مہنگائی کی شرح 14% پہ چلی گئی, اور اس سال 10.8% پہ گئی ہے, اور ابھی کوئی امکان اس کے نیچے آنے کا نظر نہیں آ رہا. لوگوں کے خرچے پورے نہیں ہوتے. آپ کسی غریب آدمی سے, چلیں غریب کو چھوڑ دیں, یا آپ کے جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں جو کیمرہ چلاتے ہیں, اسسٹنٹ پروڈیوسر ہیں, جن کو آپ 40,000 سے لے کے 50-60,000 روپے تک دیتے ہیں, آپ ان کے گھر کا بجٹ بنا دیجئے. اور اگر بجٹ نہ بنا پائیں تو پوچھیں کہ یہ پھر اپنا گزارا کیسے کریں گے. ہمارے حکومت کے اندر جو ایک گریڈ 1 کا افسر ہے, اس کی جو بیسک پے ہے وہ تقریباً 9,000 کے قریب ہے, اور گریڈ 16 کا جو افسر ہے اس کی جو بیسک پے ہے وہ غالباً میرا خیال ہے 16,000 کے قریب ہے, یا کچھ اس طرح ہے. آپ مجھے ان کا بجٹ بنا کے دکھا دیجیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کے نقطۂ نظر سے اس حکومت نے غریب آدمی کی, اور ایون جن کو ہم پہلے سمجھتے تھے کہ وہ ایک لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, ان سب لوگوں کی کمر توڑ دی, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں جائیں. چلیں اس کو معیشت کو چھوڑ دیتے ہیں, لمبی بات ہو جائے گی. ابھی میں انویسٹمنٹس کی بات کر سکتا ہوں. یہ ضرور ہے کہ ایکسٹرنل سیکٹر فکس ہوا ہے, یہ میں مانتا ہوں بات, لیکن کیسے فکس ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. تو ظاہر سی بات ہے, ہم اگر پوری فہرست لے کے بیٹھیں تو شاید پروگرام یقیناً چلیں پھر میں ذرا 2 اہم باتیں کر دوں تاکہ آپ آگے پروگرام کو لے جا سکیں. جی میں 2 اہم باتیں جی بتائیں. اب آپ کسی زاویے سے دیکھ لیجئے, ایسا کیجئے کہ ٹڈی دل کا حوالہ دے دیں. آپ دیکھیں کہ 1 سال پہلے سے اس حکومت کو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹڈی دل آ رہی ہے, آپ سپرے کر لیں, آپ اس کے لیے کچھ تدبیر کر لیں. کچھ نہیں ہوا, فصلیں تباہ ہو گئیں. تو ٹڈی دل سنا ہے, اب ہندوستان چلے گی. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جب واپس آئے گی تو اس کو پکڑیں گے, اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا اس کو کھا لیں, اس سے کرونا ٹھیک ہو جائے گا. اب کرونا کا ذکر کر لیں, تقریباً 5,500 کے قریب لوگ تو مر چکے ہیں, اور ابھی اللہ رحم کرے ابھی کچھ حالات بہتر ہو رہے ہیں, لیکن 5,500 لوگ مر چکے ہیں. اس کا موازنہ آپ بنگلہ دیش سے کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری پالیسی کی حقیقت کیا ہے. اس سب
یعنی جو ہم آواز اٹھاتے ہیں اس کے باوجود. لیکن پھر بھی میں دعا گو ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ بہتر جس طرح ہو رہا ہے اس طرح بہتر ہوتا چلا جائے. اب آپ آزادی صحافت کے نقطۂ نظر سے دیکھ لیں. میں آپ کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور آپ کو پھر میں یہ بھی بتا دوں کہ ابھی حکومت نے ایک بل موو کیا ہے جس میں انٹیریئر سیکرٹری صاحب بغیر کسی حیل و حجت کے، اگر آپ نے کچھ اپنے بچوں کے لیے کتابیں بھی خریدی ہوں اور وہ اس کو کہنے کہ یہ سسپیشیس وہ ڈالر میں آپ نے پیسے بھیجے تھے بچوں کی چیزیں منگوانے کے لیے یا بچوں کی اپنی فیس دینے کے لیے، اگر کسی کا بچہ کہیں باہر پڑ رہا ہے تو آپ کو 90 دن کے لیے اریسٹ کیا جا سکتا ہے، کوئی بیل نہیں ہے، اور پھر وہ 90 دن کے لیے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ صرف صحافت کی آزادی بلکہ انسانی آزادی کیسے گزر رہی. اب آپ سیاست کو دیکھیں، چھوڑ دیں ان سب باتوں کو. تو ہم تو خیر جو واویلا من بچاتے ہیں، بہت ساری باتیں جمع ہو گئی ہیں تو ہمایوں اختر خان صاحب کے ساتھ میں رکھتا ہوں ان چیزوں کو. یہ بھی بڑے امپورٹنٹ باتیں، ہم ان کو ایک اشاریے کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ ڈائریکشن کیا ہے. ہمایوں اختر خان صاحب، احتساب کا آپ کا دعویٰ تھا، احتساب کا پورا نظام، سپریم کورٹ کے فیصلے بھی آ گئے، نیب کے ادارے کے حوالے سے بات بھی ہو گئی، سب کچھ آپ کے سامنے ہے. پھر ابھی جیسے مصدق ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ ترقی کی شرح ان کے دور میں کیا تھی، آپ کے دور میں کیا ہو کر رہ گئی. وہ 6% پر چھوڑ کے گئے تھے آپ کے یہاں، کرونا سے پہلے 1.9 ہو گئی اور پھر مائنس میں چلی گئی. مہنگائی کی شرح اسی طرح سے بڑھ گئی. پھر جو معاملات درپیش ہونے تھے، ٹڈی دل کا حملہ تھا، کرونا تھا، اس پر آپ کی پالیسیز اچھی نہیں ہیں. تو کئی سوالات ہیں. آج آپ خوشی منا رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب تقریر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی یہ تو کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، یہ تو آج یوم سیاہ بنانے کا دن تھا اگر کرونا نہیں ہوتا. تو اپوزیشن بھی شدید اس پر اپنی رائے رکھتی ہے، ایک ایسی رائے رکھتی ہے جو کہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگی. عوام میں بھی آپ کی رائے، کوئی آپ کا جو پرسیپشن ہے وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہوا کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. 2 سال بعد آپ کی پرفارمنس. میں گزارش کروں، بلاول بھٹو صاحب آج کل بہت ایکٹیو ہیں، ینگ لیڈر ہیں اس ملک کے، لیکن پچھلے 12 سال سے سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے. سو میں ذرا ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں ذرا سندھ کے بھی 12 سال کے حالات بتا دیں، لیکن میں ذرا اپنی 2 سال کی کارکردگی کی بات کر سکوں. دیکھیے، صرف یہ کہنا کہ ہمارا گروتھ ریٹ کیا تھا 2 سال پہلے اور ہمارا انفلیشن ریٹ وہ کافی نہیں ہوتا. یہ بھی بتایا کریں کہ اس گروتھ ریٹ کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آپ کا ڈالروں کی کمی تھی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. پاکستان کی تاریخ کے آپ سب سے زیادہ قرضے ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے. پاکستان کی تاریخ کے آپ ذرا بتائیے کہ آپ کے دور میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ 4 سال نیچے $25 بلین سے $20 بلین پہ آئی تھی. یہ بھی پھر بتائیے. یہ ساری چیزیں مسعود بھائی، مجھے اب آپ اپنے بات مکمل کرنے دینی ہے. آپ نے بہت موقع دیا ہے باقی 2 کو، مجھے ذرا 2 منٹ کا موقع دیجیے. اوکے، ہاں. اب دیکھیے، ہمیں جو دنیا کے میں ابھی اگر آپ اجازت دیں تو میں اکانومی کے بعد احتساب پہ بھی بات کر لوں گا. 2 منٹ اگر آپ دیں. دیکھیے، جو دنیا کے نارمز ہیں، جو دنیا کے طریقے ہیں، جب ہمیں حکومت ملی تو نہ ورلڈ بینک ہم سے بات کر رہا تھا، نہ ہم سے IMF بات کر رہا تھا، نہ ایشین بینک بات کر رہا تھا، نہ ایشین انفراسٹرکچر بینک کر رہا تھا، نہ اسلامک بینک کر رہا تھا، بیکاز ہمارے اکنامک فنڈامنٹل خراب ہو چکے تھے. ہم نے یہ ساری ریلیشن شپ ریسٹور کی. فارن پالیسی میں ہم سے سعودی عربیہ بات نہیں کر رہا تھا، UAE بات نہیں کر رہا تھا، یہ نون چیزیں، ایران بات نہیں کر رہا تھا، امریکہ بات نہیں کر رہا تھا. ہم نے وہ سب ریسٹور کی. نہ صرف ریسٹور کی بلکہ ہمیں بہت ہی اچھے شرائط پہ ان ہمارے دوست ممالک سے سپورٹ ملی. اکانومی کو دیکھیے، جو جس حالت میں اکانومی ملی تھی اس کو جب ٹھیک کیا جاتا ہے تو اس میں کیونکہ ڈالر انہوں نے روپیہ جتنی ویلیو سے زیادہ لیول پر رکھا، اس سے انفلیشن تو کم رہتی ہے کیونکہ امپورٹ سستی ہو جاتی ہیں. لیکن جب آپ اس کمی کو دور کرتے ہیں تو مہنگائی آتی ہے. وہ مہنگائی آئی، لیکن آہستہ آہستہ 2 سال میں دنیا نے تسلیم کیا، موڈیز نے تسلیم کیا، فچ نے تسلیم کیا، S&P نے تسلیم کیا کہ پاکستان کی اکانومی بہتری کی طرف جا رہی تھی. ہاں، گروتھ ریٹ اس سطح پہ نہیں پہنچا تھا جس پہ ہمیں 2017 کو ملا تھا، 18 کو، لیکن ہم ہائر گروتھ ریٹ کی طرف جا چکے. احتساب کی بات دیکھیے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک تو آپ ہمیں کہتے رہے ہیں
کہ جی احتساب میں ہمارا کو عمل دخل ہے. ہم کہتے رہے ہیں کہ یہ اٹونومس ادارہ ہے. یہ احتساب بیورو جو تھا ہمارے دوست سیف الرحمان کا، ان کے بیورو کی طرح نہیں تھا جو پرائم منسٹر ہاؤس سے آپریٹ ہوتا تھا. سر میں کریکشن کر دوں، ہم نہیں کہتے رہے، آپ کہتے رہے ہیں کہ احتساب میں آپ کا عمل دخل ہے کیونکہ آپ آئے ہی احتساب کے لیے ہیں. ہم آئے احتساب کے لیے ہیں مسعود بھائی، لیکن ہمارا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل دخل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ احتساب کے جو ادارے ہیں اس ملک سے، ان سے ہم پورا تعاون کرتے ہیں، ہمارا عدالتوں پہ پورا اعتماد ہے. اب دیکھیے آپ نے خود فرمایا اپنے انٹروڈکشن میں مسعود بھائی کہ اس وقت نواز شریف صاحب بلکہ ان کا بیشتر خاندان ملک سے باہر ہے، بیشتر پہ کیسز ہیں، ان میں سے کچھ کنوکٹڈ بھی ہیں، سوائے وہ اپنا حمزہ شہباز کے کوئی ان کا فیملی کا فرد جیل میں نہیں. پیپل پارٹی کی اور ان کی فیملی پہ اور پیپل پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ پہ زیادہ تر جو مقدمے ہیں وہ سپریم کورٹ کی JITs کی وجہ سے بنے اور ہمارے آنے سے پہلے کے یہ مقدمے ہیں. سو ہاں، ہم احتساب پہ پورا یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ میئر فیکٹ کہ عدالتوں کی کارروائی کی وجہ سے اور نیب کا جو سپریم کورٹ کا آیا ہے اس میں آپ کو نیب کے نقائص تو پتہ چلے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی انٹرفیئر نہیں کیا. جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں یا ملک کی عدالتیں ہیں وہ کیا کورس اختیار کرتی ہیں، یہ میں آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کا بارے میں کہنا چاہوں گا. جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، جی سر ایک بریک کی طرف جانا ہے سر، بریک کے بعد مزید اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ احتساب کے عمل میں جو رکاوٹیں ان کو تو دور کرنا حکومت کا کام تھا. اگر احتساب کے عمل میں پرابلم ہے تو یہ داغ اجالے، یہ شب گزیدہ سحر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل. تو یہ آخری منزل تو بہت دور معلوم ہوتی ہے، پہلی منزل پر ہی ہم شاید کھڑے ہوئے. ایک بریک لیتے ہیں، مزید اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہمایوں اختر خان صاحب نے فرمایا کہ احتساب کے عمل میں ہم نے کوئی انٹرفیئر نہیں کیا، آزادانہ اس کو چلنے دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ آج چیئرمین نیب یہ کہتے ہیں کہ 120 عدالتوں کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ جی 120 عدالتیں قائم کی جائیں احتساب کی تاکہ یہ پروسیس جلدی چل سکے. تو جو اس میں اصلاحات کی ضرورت تھی وہ اصلاحات بھی نہیں ہوئی. یہاں تو انٹرفیئر حکومت کو کرنا چاہیے تھا. کیرا صاحب یہ سب کچھ تو نہیں ہوا. اب اپوزیشن کا جو کردار نظر آ رہا ہے، اپوزیشن اکٹھا ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. آپ کو بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹاسک دیا کہ پارٹی کو مزید منظم کریں، مزید مضبوط کریں. پلاننگ کیا ہے؟ 2 سال تو آپ نے دیکھ لیا جو ملک کی صورتحال ہے، اب آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہ گزارش یہ ہے کہ ہمایوں صاحب نے کہا کہ نیب کو آزادی دی ہے. نیب کے چیئرمین کا آپ نے ذکر کر دیا، میں اسی کا ذکر کرنے لگا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت سے بار بار فنڈ مانگ رہے ہیں، حکومت ہم سے تعاون نہیں کر رہی. جس ادارے سے آپ نے احتساب کروانا تھا اس سے آپ تعاون نہیں کر رہے. اور یہ بات انہوں نے عام جگہ پہ نہیں کہی، انہوں نے سپریم کورٹ میں باقاعدہ سپریم کورٹ کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہی ہے. تو یہ بڑی ذمہ داری سے کہی گئی بات ہے. پرائرٹی آپ کی کیا ہے کہ نیب فنکشن کرے نہ کرے، اپوزیشن کے رہنماؤں کی ہرزہ سرائی تو ہوتی رہے، ان کے پگڑیاں تو اچالی جائیں. اچھا یہ ایک عجیب بتیرہ ہے کہ 2 سال گزر گئے، آج بھی پچھلی حکومتیں چھوڑ گئی تھی. وہ جناب آپ پچھلی حکومتوں اس سے پچھلی حکومتوں کے حصے رہے. آدھے سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو یا تو پچھلی حکومت کا حصہ تھے یا ہماری حکومت کا حصہ تھے، اور جو باقی بچتے ہیں وہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت کا حصہ تھے. تو ان تینوں حکومتوں میں اچھے برے جو ہوئے اس میں سب آپ حصے دار تھے. اور آج اس کو چھوڑیے، ماضی کو لکیر کو پیٹتے رہنے سے کام نہیں چلے گا. آپ اپنی پرفارمنس بتائیے. 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کہاں ہو گئی؟ زراعت آپ کی نیگیٹو میں جا رہی ہے، گندم آپ کو باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی آلموسٹ نیگیٹو میں ہے. کہاں کیا چیز آپ نے ایکسپورٹ کر دی ہے؟ کیا آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے؟ بتا دو دیکھو ہم کو. اسی طرح جو روزگار دینا تھا، آج پاکستان کے اندر اگر نیگیٹو گروتھ ہے تو ہمایوں اختر صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ نیگیٹو گروتھ میں نہ صرف یہ کہ جابز نہیں ملتی، پہلے سے ملی ہوئی جاب شرنک ہو جاتی، کم ہو جاتی ہے، لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، شرنک ہو جاتی. چوتھی گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں چینی کا سکینڈل، آٹے کا سکینڈل، تیل کا سکینڈل، دوائیوں کا سکینڈل، بجلی کا سکینڈل، کیا کیا نہیں ہوا. جب بھی کوئی بحران آتا ہے یہ مافیا آ گیا، یہ پتہ نہیں فلانے آگے کر دیا، اور ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. یہ جو فاشزم کی ایک خاص تھیوری ہے کہ ایک تو دشمن، ملک دشمن ہے اپوزیشن والے، ملک دشمن ہے ہمارے سارے مخالف،
اور یہ عوام کے بھی دشمن ہیں اور ساری مسائل ان کی وجہ سے ہیں, ہم بہت اچھے ہیں. اچھا یہ بتا دیجئے حضور, یہ جو آپ کے سارے سکینڈل آپ کے ساتھ چلے, پھر آپ کو چاہیے کہ جی ہمارے خلاف سازشیں بڑی ہو رہی ہیں, تو ان سازشوں کا علاج کس نے کرنا تھا؟ ان سکینڈلز کا علاج کس نے کرنا تھا؟ اب صدر سے لے کے نیچے تک ہر شخص ایک ہی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ہمیں بڑی مشکل, ہمیں بڑی بری اکانومی ملی. تو آپ کو پتہ نہیں تھا ملک کی اکانومی کیسی ہے؟ میاں نواز شریف کو بہت اچھی اکانومی ملی تھی, پیپلز پارٹی کو بہت اچھی اکانومی ملی تھی. کیا ملی تھی ہمیں؟ ہم تو دہشت گردہ ملک کو لے کے چلے تھے, ہم تو اس وقت عالمی ریسیشن کو لے کے چلے تھے, میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے؟ تو اپوزیشن آج اتنی شدید تنقید ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جسے کشمیر کا سفیر بننا تھا وہ کلبھوشن کا وکیل بن گیا. ڈاکٹر مصدق صاحب یہ بڑی سخت گفتگو ہے جو اب ہونے لگی ہے, تو اپوزیشن, ایک متحد اپوزیشن کیا کرے گی؟ پھر دوسری بات یہ کہ ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ نون لیگ کی قیادت کو, رہنماؤں کو آہستہ آہستہ ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے, تو نون لیگ جو ہے اپوزیشن کے ساتھ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی اگر کوئی امکان موجود ہے تو شاید نون لیگ اس کے ساتھ نہ ہو. وضاحت کریں گے آپ اس کی کہ اگر کوئی ایسا الائنس بنتا ہے, اپوزیشن کی کوئی موومنٹ ہوتی ہے, کوئی موو شروع ہوتی ہے, تو نون لیگ کا کیا کردار ہوگا؟ ہماری پارٹی کا کون سا سینئر رہنما ہے جو جیل میں نہیں رہا؟ 8-9 مہینے شاہد خاقان عباسی صاحب جیل میں رہے, 1.5 سال ہو گیا حمزہ صاحب کو, شہباز شریف صاحب رہے, نواز شریف صاحب رہے, مریم صاحبہ رہی, رانا ثناء اللہ صاحب رہے, آپ گن لیجئے, آپ جس کا مرضی نام لے لیں. جو یہ ریلیف کی بات ہو رہی ہے, 1.5 سال کے اندر اگر آپ استغاثہ دائر نہیں کر پاتے اور جس وقت وہ عدالتوں کے ذریعے 1.5 سال کے بعد جیل سے باہر آتے ہیں تو آپ کو ریلیف دکھتا ہے, تو ایسا کیجئے کہ دوبارہ ڈال دیجئے. اور وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہی تھے, ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے. آپ کو یاد ہے کہ جو واشنگٹن ڈی سی میں وزیر اعظم نے جلسہ کیا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں شاہد خاقان عباسی کو جیل کہتا ہے ڈالتا, میں جیل میں ڈالوں گا. دیکھیں آپ, جیل میں ڈال دیا میں نے. تو یہ کس نے کہا تھا؟ اگر یہ آزاد ادارہ تھا تو وزیر اعظم نے کیسے جیل میں ڈال دیا؟ پھر رانا ثناء اللہ کے متعلق انہوں نے کہا تھا میں مونچھوں سے پکڑ کے اس کو جیل میں ڈالوں گا, اور پھر کچھ 20-25 کلو ہیروئن نکل آئی ان کی گاڑی میں سے. ڈی سی میں یہ بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے سیل سے اے سی نکال دوں گا اور ان کی سہولیات کم کر دوں گا, مگر ایسا وہ کر نہیں پائے. نہیں انہوں نے کر دیا تھا کچھ چیزیں, نہیں جی یہ کر دیا تھا غالباً آپ خود سے. نواز شریف صاحب نکل گئے نا ملک سے باہر. جی وہ ٹھیک ہے, مگر وہ تو انہوں نے خود ہی سرٹیفائی کیا اپنی کابینہ کو کہ وہ ان کی صحت خراب ہے, اور صحت خراب تھی جی. لیکن بہرحال جو میں نقطہ پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ریلیف کس کا, اور اگر آپ کو یقین چلیں ریلیف کی بات کیے لیتے ہیں, آپ نے بھی خواجہ اساد رفیق اور خواجہ سلمان صاحب جو 1 سال سے زیادہ جیل میں رہ کر آئے ہیں, ان کی جو بیل ہوئی ہے اس کا آپ نے پڑھا ہے مسودہ جو آرڈر لکھا گیا ہے, اور اس پہ کئی ٹی وی پروگرام ہو رہے ہیں کہ عدالت نے کیا کہا ہے سپریم کورٹ نے نیب کے متعلق اور حکومت کے متعلق. چلیں اس کو چھوڑ دیں. جب شاہد خاقان عباسی صاحب کی 9 مہینے کے بعد بیل ہوئی تو آپ نے پڑھا کہ عدالت نے کیا لکھا تھا بیل اپلیکیشن پہ؟ کہ آپ نے یہ مقدمہ بنایا ہے کہ ایک وزیر کے طور پہ انہوں نے امریکہ کی صاحب یہ سب سامنے ہے. یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے اب یہ 2 سال کے بعد؟ نون لیگ اس طریقے سے اگر کوئی موومنٹ بنتی ہے, کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تو ساتھ ہوگی. جی تو پہلے تو ریلیف والی میتھ میں نے آپ ختم کرنے کی کوشش کی ہے, جو آپ کی نہیں, میرا مطلب ہے. ٹھیک جی. اور دوسری اب میں اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس کی آئین اور قانون اجازت دیتا ہے وہ ہم ضرور کریں گے, کیونکہ ہم ووٹ لے کر آئے ہیں. جو ووٹ لے کر نہیں آیا ہوتا وہ یہی کہتا ہے کہ پچھلی حکومت سے پوچھیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت سے پوچھیں گے, ہم ووٹ لے کر آئے ہیں, ہمارے پر ووٹ کا بوجھ ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اگر دیکھ لیں کہ ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے, آپ دیکھیے کہ دیگر جو ان کی الحاق والی پارٹیز ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں, کچھ چھوڑ چکے ہیں, کچھ پی ایم ایل کیو والے کیا کہہ رہے ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی الحاق میں بھی اب دراڑیں ہیں. ان کے اپنے لوگوں, راجہ ریاض صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ہمارا دوست فواد چودھری کیا کہہ رہا ہے, اور دیگر وہ فیصل باؤٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اپنی ٹاپ لیڈرشپ کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا اندر بھی دراڑیں. یہیں سے بات شروع کرتے ہیں اور ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. سر قمر زمان کائرہ صاحب, نقائص موجود ہیں نیب کے قانون میں, حکومت بھی مانتی ہے, آپ بھی مانتی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ایک کنسنسس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. توقع رکھیں کہ یہ جو عمل ہے یہ شفاف ہو جائے, تاکہ جو بے یقینی ہے, لوگوں کے درمیان جو بے چینی ہے, عوام چاہتے ہیں کہ احتساب ہو, ملک کا نظام اچھا چلے.
کیا آپ فورسی کیا کر رہے ہیں کہ اس ماحول میں جو پولیٹیکل ماحول ہے ممکن ہے کہ احتساب کا نظام، احتساب کا قانون بہتر ہو سکتا ہے؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی نے، جیسے بھائی اختر صاحب نے بھی فرمایا، پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں کوشش کی. اس کا میاں صاحب نے بعد میں اقرار بھی کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے اس وقت اس کو ٹھیک نہیں کیا قانون کو. دوسرا، جب میاں صاحب کا اپنا دور تھا تو اس میں کوئی 40 باقاعدہ یہ قانون آیا، اس میں 40-45 میٹنگیں ہوئی، ایک کمیٹی بنی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کمیٹی میں پی ٹی آئی نے اپنی ممبرشپ چینج کر کے جو شیریں مزاری صاحبہ کو ممبر بنایا، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا آکے کہ ہم یہ اس وقت قانون تقریباً تقریب پہنچا ہوا تھا فائنلائزیشن کے، تو انہوں نے آ کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا اور اس کی وجہ سے وہ قانون تعطل کا شکار ہو گیا. آج ان کی گورنمنٹ آئی تو پیپلز پارٹی نے، فاروق نائک صاحب نے سینٹ میں یہ بل پیش کیا، اور ہم نے جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا بل آ رہا تھا تو اس وقت بڑی جلدی میں تھی گورنمنٹ، پینک سے بڑھے. اس وقت انہوں نے کہا جی کہ ہم نئے بات بھی کرتے ہیں، تو ہم نے اس وقت بھی کہا کہ یار پہلے والا بل مسلم لیگ والا پڑا ہے، فاروق نائک صاحب والا بل پڑا ہے، ان کو بیس لائن کے طور پہ بنا کے چل پڑے، ہم حاضر ہیں. اب بھی اب فیٹ ایف کا بل آیا ہے، وہ ایک مجبوری ہے، تو پھر اس پہ باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. ورنہ اور کچھ عدلیہ کا بوجھ آ گیا، کیونکہ عدلیہ نے اس کی حقیقت کھول کے رکھ دی ہے کہ نیب ہے کیا، بنا کس طرح تھا. اور میں نے کہا نا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے اکثر ساتھی جنرل مشرف کے دور کے حصے دار تھے، یا ہمارے دور میں ہمارے حصے دار تھے، یا آج کی گورنمنٹ میں جو مسلم لیگ کے حصے دار تھے وہ تھے. تو یہ سارے اس دوروں میں اپنے اپنے اتحادی بھی ایسے ہی ہیں. لیکن ہاں اینی ہاؤ سنا یہ ہے کہ حکومت نے کوئی 12 بلز کا کہا تھا کہ ہم آج شاید اس کا ڈرافٹ انہوں نے دینا تھا اپوزیشن کو، یا کل گزرے ہوئے کل کو دینا تھا. تو اللہ کرے جلدی ڈرافٹ دے دے اور کمپریہنسو لیجسلیشن ہو جائے اور ایک ایسا قانون طے پائے احتساب کا. یہ بہت ضروری قانون ہے، لیکن وہ ایک ایسا قانون ہو جس طرح ہم کہتے رہے ہمارے ساتھ ظلم ہوتا رہا، عدالت کہہ رہی ہے کہ وہ قانون بے لاگ احتساب کرے، سب کا احتساب کرے، اور اس پہ بھی چھنٹنگ نہ ہو سکے، اس پہ بازو نہ مروڑے جا سکے، سیاسی جماعتوں کو نہ توڑا جا سکے. اور یہ صرف نیب کو یا حکومت وقت کو بالکل نہیں سر، کہا گیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، نواز شریف صاحب سے ایک بار سوال کیا گیا تھا کہ اگر نیب کے قانون کو اب تبدیل ہونا چاہیے، غالباً وہ عدالت سے باہر تشریف لا رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا جی جو ہو رہا تھا ہمارے ساتھ ہو چکا، اب اسی طرح سے اسے چلنے دیں. دوسری حکومت کی ایک مجبوری اور مشکل یہ رہی ہے کہ جب وہ اپوزیشن کے ساتھ بات کرتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ عوام میں یہ تاثر جائے گا کہ وہ مکمکہ کر رہے ہیں اور کسی قسم کا این آر او دے رہے ہیں. ان معاملات سے بات باہر نکل چکی ہے؟ آپ کی طرف سے نیب کے قانون پر ان پٹ دیا جا رہا ہے؟ آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو بڑی عجیب سی ہے. آپ نے کتنی مرتبہ وزیر اعظم کے اپنے منہ سے سنا ہے کہ یہ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں. آپ ان سے کہیں کہ معیشت پہ بات کریں، یہ کہتے ہیں اصل میں یہ این آر او مانگ رہے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ اس کو بل کے اوپر بات کریں، یہ کہتے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں. آپ نیب پہ بات کریں، یہ کہتے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کتنی عجیب بات کی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مکمکہ ہو رہا ہے. یعنی ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ این آر او دینے والے ہوتے کون ہیں؟ آپ کیا ڈکٹیٹر ہیں کوئی کہ آپ این آر او دے سکتے ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ این آر او دے سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی کارکردگی بہت بری ہے، اس وجہ سے آپ کسی بھی پالیسی پہ بات نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ آپ پالیسی پہ بات نہیں کرنا چاہتے تو اگر نیب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور کھلونا نہ رہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کو قید میں ڈال سکیں اور روز پریس کانفرنسز کر سکیں، لوگوں کی پگڑی اچھال سکیں، تو پھر آپ کریں گے کیا؟ آپ کیا بات کریں گے شام کو پریس کانفرنس کے اندر اگر نیب کی بات نہیں ہوگی؟ اس وجہ سے جب بھی نیب کے اوپر بات ہوئی ہے، تمام وزراء نے، جو کابینہ کے وزراء ہیں، وزیر اعظم نے بارہا کہا ہے کہ یہ اصل میں مکمکہ مانگ رہے ہیں، یہ نیب کو ریفارم نہیں کرنا چاہتے، یہ صرف اپنے مقدمے چھڑوانا چاہتے ہیں. جس کے جواب میں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ جو بیتی تو آپ مت کریں. اگر آپ اس وقت طاقت میں ہیں اور ہمیں لوگوں کو جیل میں ڈال دیں، آپ یہی کر سکتے ہیں. یہی کر رہے ہیں اور مان بھی رہے ہیں. آپ کے وزیر بھی مان رہے ہیں، وزیر اعظم بھی مان رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ، آپ ذرا جو آرڈیننس آیا تھا جس کا بھی ہمایوں بھائی نے ذکر کیا، ذرا وہ آرڈیننس پڑھ لیں. اس میں کیا کہا تھا؟ اس آرڈیننس میں کہا تھا کہ عمرہ کو چھوڑ دو. اس آرڈیننس میں کہا تھا کہ بیوروکریٹس کو چھوڑ دو، سیاستدانوں کو پکڑ لو. ارے بھائی، اگر آپ انصاف کے طالب تھے تو جو آپ وہاں پہ کرنا چاہ رہے تھے انصاف کے ضمن میں، وہی آپ کو ہر ایک کے لیے کرنا چاہیے تھا. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر یہ بتا دیں آپ کا انپٹ ہے. مجھے جلدی آگے بڑھنا ہے. جی، ہمارا انپٹ ہے. اب معاملات بہتر ہیں، بہت کام، جی بالکل کام کر رہے ہیں. لیکن حکومت اگر اس کو ایکسپلوئٹ کرے گی یا حکومت چاہے گی کہ یہ
کوئی مکمکھا کی طرف اس کو لے کے جائے تو یہ بات نہیں ہوگی. حکومت پہلے پولرائزیشن ختم کرے, اپنے دماغ میں یہ فیصلہ کرے کہ اسے پالیسی اس ملک میں بنانی ہے یا نہیں بنانی. اگر صرف ٹھٹا لگانا ہے تو لگاتے چلے جائیں. ہمایوں اختر خان صاحب, بڑی واضح بات آ گئی ہے کہ پولرائزیشن ختم کریں, یہ الزام تراشیاں ختم کریں. اگر کام کرنا ہے تو اپوزیشن کو آپ نے ایک فریم آف ورک میں لانا ہوگا, ایک ورکنگ فریم ورک میں لانا ہوگا. وہ اس میں ابھی تک آپ کامیاب نہیں ہیں. تیار ہیں آپ اس کے لیے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. مسعود بھائی, میں پچھلے کو 32 سال سے اس ملک کی سیاست میں ہوں. پتہ نہیں آپ تب پیدا ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے, لیکن بہرحال 32 سال سے میں نے کوئی ایسا دور نہیں دیکھا. ہم سب کہتے ہیں کہ پولرائزیشن دور کی جائے, بٹ میں نے جتنے بھی دور دیکھے ہیں 88 آنورڈز انتہائی پولرائزڈ دور ہے. ہاں, میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ ہم سب کا ملک ہے. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پاکستان میں سیاست کرتی ہیں, اور ہم سب کو مل کے جس کا بھی دور ہو آئینی طور پہ مل کے اس کے مسائل دور کیے جائیں. چلیے, بہت شکریہ آپ کا جناب ہمایوں اختر خان صاحب, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, قمر زمان کائرہ صاحب. گفتگو آپ نے اس معاملے پر سنی, اور پولرائزیشن ختم ہونی چاہیے. ایک دوسرے کو متون ضرور کیجئے, مگر وہاں تک کیجئے جہاں تک آپ کا ورکنگ فریم ورک ڈسٹرب نہ ہوتا ہو. جب وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کام نہیں کر سکتے. آج نیب کے قانون میں بھی یہ ایک بڑا مسئلہ آپ کے سامنے درپیش ہے. آگے بھی آپ نے قانون سازی کرنی ہے, معاملات کو آگے بڑھانا ہے, تو اپوزیشن کے ساتھ ان کو انگیج تو کرنا ہوگا, ان کے مینڈیٹ کو تسلیم تو کرنا ہوگا. 2 سال کے بعد اگر یہ سبق تحریک انصاف سیکھ لے تو شاید بہت اچھا ہو. یہاں پہ بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ایک اور بہت اہم معاملہ ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. دنیا پولیو سے چھٹکارا حاصل کر چکی ہے, لیکن پاکستان ابھی تک اس وبا میں جکڑا ہوا ہے. اور اب جبکہ کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, پاکستان میں اس مرض میں اضافہ ہوا ہے, اس وبا میں اضافہ ہوا ہے. تو ہمارے بچے, ان کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے. پاکستانیوں کے لیے بیرون ملک سفر کرنے کے حوالے سے کچھ اوبلیگیشنز ہیں. انہیں پولیو کا سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. دنیا میں فریلی پاکستانی سفر نہیں کر سکتے, اور اگر یہ صورتحال ایسے ہی چلتی رہی تو پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں جس میں آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ اس وقت پولیو کی بات کرنا کیوں ضروری ہے, اور اس وقت پولیو کے حوالے سے ہو کیا رہا ہے. کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن سے جہاں ملک بھر کی تجارتی و سماجی سرگرمیاں معطل ہوئیں, وہیں بچوں کی ویکسینیشن بھی متاثر ہوئی, اور مارچ کے مہینے میں شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم روک دی گئی. تاہم اب 3 ماہ بعد SOPs پر عمل کرتے ہوئے انسداد پولیو مہم دوبارہ شروع کر دی گئی ہے. نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر فار پولیو کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر رانا صفدر کے مطابق کراچی سمیت ملک کے 7 اضلاع میں مہم شروع کی گئی ہے, جس کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 7,67,000 بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے. کراچی کے ضلع وسطی اور غربی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن, اورنگی ٹاؤن, نارتھ ناظم آباد, لیاقت آباد اور سائٹ ٹاؤن کی انتہائی حساس یونین کونسلوں میں انسداد پولیو مہم 24 جولائی تک جاری رہی, اور کراچی کے 5 سال تک کے 2,60,000 بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا. سندھ بھر میں رواں برس پولیو وائرس سے متاثرہ بچوں کی تعداد 20 ہو چکی ہے, جبکہ ملک بھر میں پولیو وائرس کے نتیجے میں 58 بچے معذور ہو چکے ہیں. 2014 میں 307, 2015 میں 54, 2016 میں 20, 2017 میں 8, 2018 میں 12 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے, اور گزشتہ سال بتدریج کم ہوتے پولیو کیسز میں ایک دم سے اضافہ ہوا اور تعداد 147 تک جا پہنچی. کورونا کے باعث 3 ماہ پولیو مہم معطل ہونے سے خدشہ ہے کہ رواں برس بھی پولیو وائرس کے کیسز میں اضافہ ہوگا. حکام کے مطابق اگست سے دسمبر تک باقاعدگی سے انسداد پولیو مہم چلائی جائے گی. عالمی ادارہ صحت کے مطابق خیبر پختونخوا کے بعض علاقے پولیو وائرس کے نئے گڑھ بن گئے ہیں. کراچی اور کوئٹہ میں بھی پولیو وائرس کی ٹرانسمیشن بلا تعطل جاری ہے. پروگرام سوال عوام کا کے لیے حامد الرحمان, دنیا نیوز کراچی. پولیو وائرس کی ٹرانسمیشن روکنے کے لیے ضروری ہے کہ قطرے بچوں کو پلائے جائیں جب بھی یہ مہم شروع ہو, اور اس میں بالکل کوئی کسی قسم کے لیت و لال سے کام نہ لیا جائے. کچھ مسکنسیپشنز اس حوالے سے موجود ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیو کی ویکسین حلال نہیں ہے, یا یہ آبادی روکنے کا ایک ویسٹ کا طریقہ ہے جس میں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی کم ہو. تو اس طرح کی
کچھ ایسے کانسیپٹ لوگوں کے درمیان موجود ہیں جو قطعی طور پر درست نہیں ہیں. ان کی تصدیق کریں گے ہم. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی محمد زبیر صاحب. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. سر یہ پولیو مہم ایک مرتبہ پھر شروع ہوئی ہے اور جب یہ شروع ہوئی ہے تو خاصی حد تک اضافہ ہو چکا ہے پولیو کے کیسز میں پاکستان میں. ایک بار پھر کیا عوام کو میسج جانا چاہیے؟ عوام کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ یہ ضروری ہے اور اس میں کوئی حرام چیز موجود نہیں ہے, اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی مستند اور آتھینٹک دارالافتاء یعنی فتویٰ سینٹرز اور علماء کرام اور اہل فتویٰ مفتیان کرام موجود ہیں, ان تمام کے تمام مستند اور آتھینٹک مفتیان کرام نے باقاعدہ فتاویٰ جاری کیے ہیں اور ان فتاویٰ کا حاصل اور خلاصہ یہی ہے کہ اسلام کی چاہت, اسلام کا تقاضا اور اسلام کا حکم بھی یہی ہے کہ انسانوں کو اور مسلمانوں کو بیماریوں سے اور اس طرح کے موذی امراض سے بچاؤ کی ہر ممکن احتیاطی, ڈاکٹری, میڈیکل اور طبی تدابیر کو لازمی اختیار کرنا چاہیے. چنانچہ ملک کے ایک معروف دینی ادارے دارالعلوم کراچی نے, اسی طرح دیگر تمام کے تمام مستند اداروں نے باقاعدہ فتاویٰ جاری کیے ہیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کے انگریڈینٹس کے اندر کوئی مضر صحت اشیاء ہے یا نہیں ہے, اس سلسلے میں بھی باقاعدہ فتاویٰ کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ ان مفتیان کرام نے ڈاکٹروں سے, جن میں کراچی یونیورسٹی کے مائکرو بایولوجی ڈپارٹمنٹ کے ماہرین بھی شامل ہیں, ان سے باقاعدہ تحقیق کی ہے, معلومات حاصل کی ہیں اور ان کا کہنا یہی ہے کہ پولیو کی ویکسین بنانے کا جو معیاری طریقہ کار ہے, اگر اس کے مطابق پولیو ویکسین بنائی جائے تو یہ نہ تو مضر صحت ہے, نہ اس کی انگریڈینٹس کے اندر کوئی حرام چیز شامل ہے اور نہ ہی یہ ویکسین شرح ولادت میں رکاوٹ کا باعث ہے. بہترین. اچھا, اب اگر ان تمام باتوں کے جاننے کے باوجود بھی مفتی صاحب کوئی اپنے بچوں کو یہ ویکسین نہیں پلاتا اور اس کے بچے کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے, ایسی صورت میں اس پر مذہبی طور پر کیا کہیں گے اس کے لیے کہ اس نے جان بوجھ کے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیا, ظلم کیا اس نے؟ دیکھیں جی, اگر عمدن اور جان بوجھ کر کے کوئی شخص اس طرح کا کام کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتا تو یقیناً یہ غلط ہے. اور جیسا کہ میں نے تمام اہل فتویٰ علماء کرام اور مستند اہل علم و دانش کی رائے بھی آپ کے سامنے رکھی. البتہ میں بھائی مسعود رضا صاحب اس پہ یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے بھی ایسے افراد مقرر کرنے چاہیے جو ان مختلف علاقوں کے اندر انفلوئنس رکھنے والے, اثر و رسوخ رکھنے والے شخصیات اور افراد ہوں. پلس اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں بھی لوگوں کو اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ باقاعدہ طور پر اس میں جبر کے بجائے ترغیب کا عنصر دینا چاہیے, یہ زیادہ بہتر ہے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے. بے شک. بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی محمد زبیر صاحب. بہت اہم معاملہ ہے, بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کو یہ پولیو کا وائرس حملہ آور ہوتا ہے اس کے اوپر اور معذوری ہوتی ہے, تو اس معذوری کا علاج نہیں ہے. دیگر کوئی بیماری ہو, کرونا ہو جائے تو علاج ہو سکتا ہے, ممکن ہے علاج ہو جائے, لیکن پولیو کا اب تک علاج ممکن نہیں ہے. اسی لیے ویکسین ہی واحد حل ہے. اگر یہ آپ اپنے بچوں کو دیں گے تو وہ کسی بھی معذوری سے بچا رہ سکتا ہے. اور حالت اضطراری میں تو بہت سے کام کر لینے کی بھی اجازت ہے, مگر علماء کے فتوے موجود ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی مضر صحت یا حرام چیز موجود نہیں ہے. ڈاکٹرز یہ بات بتاتے ہیں کہ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ سیف ہیں, صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ علماء اکرام کے جب فتوے موجود ہیں اور تمام ہی مکاتب فکر کے علماء اکرام کے فتوے موجود ہیں تو ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے اور حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. پاکستان کو پولیو سے فری کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.